صاحب، پوتے کی وراثت کے متعلق لوگوں میں بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے اور وہ کیوں محروم کیا جاتا ہے، وضاحت فرما دی جائے۔ اگر عینی اور اللاتی دونوں بھائیوں ہوں تو کیا وہ برابر تقسیم کریں گے؟ عینی اور اللاتی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، برابر برابر معاملہ ہوگا، وہ بالکل ایٹ پار ہیں۔ البتہ پوتا یتیم، میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ اس میں قاعدہ ہے، ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر اگر کوئی موجود نہیں ہے تو سیکنڈ دائرے میں وراثت جائے گی۔ اگر تو کوئی بیٹا نہیں ہے، ایک شخص فوت ہوا ہے، اس کے 5 بیٹے تھے، 5 بیٹے جو ہیں وہ اس کی زندگی میں فوت ہو گئے، البتہ بیٹوں کی اولادیں ہیں، تو اب تو پوتے جو ہیں وارث ہو جائیں گے، اس لیے کہ پہلا دائرہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ لیکن پہلے دائرے میں ایک بیٹا بھی موجود ہے تو پھر وہ یتیم پوتا جو ہے، جو بیٹا فوت ہو گیا، اس کی اولاد وہ جو ہے محجوب الارث کہلاتی ہے، اسے وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ اس کو اصل میں منکرین حدیث نے بہت اٹھایا، غلام احمد پرویز نے اس پر بڑا اڈا لگایا اور بڑا جو ہے علماء کے اوپر اس پر تنقید کی ہے، لیکن اصول ہوتے ہیں، ہر معاملے کے اندر کچھ اصول ہیں، اصولوں کی زد میں کوئی شے آ جاتی ہے تو اس کو ماننا پڑتا ہے، پھر اصول یہی ہے۔ باقی یہ ہے کہ چونکہ یتیم پوتا وارث نہیں رہا، تہائی کی حد تک اس کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ فوت ہونے والا دادا وہ اپنے یتیم پوتے کے لیے یا یتیم پوتوں کے لیے تہائی کی حد تک وصیت کر سکتا ہے یا اپنی زندگی میں ہبہ کر سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ کمپنسیٹ کرنے کے تو بے شمار ہیں، ہبہ جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ میرا یہ جو ہے بیٹا فوت ہو گیا تھا، اس کی اولاد ہے، میں اتنا ہبہ کر رہا ہوں، اس کا اختیار اس کو حاصل ہے۔ لیکن جہاں تک وراثت کا تقسیم کا معاملہ ہے، اگر ایک بیٹا موجود ہے تو پھر پوتا جو ہے سیکنڈ لائن تک وہ وراثت منتقل نہیں ہوگی۔ باپ موجود ہے تو دادا پردادا کو وراثت منتقل نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کسی کی زندگی میں اس کا باپ تو فوت ہو جائے اور دادا جو ہے وہ موجود ہو، تو ٹھیک ہے، باپ نہیں ہے، دادا ہے، دادا کو وراثت مل جائے گی۔